ان کی آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں, IIT کا پوری دنیا میں نام ہے, وہاں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ شورلی پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکل کیس اسٹڈی بیس کام کر کے آیا ہے اور اس کو کام کرنا آتا ہے. انڈیا چائنا کو بیٹ کر رہا ہے اور ان قریب جس طرح وہ جس اسٹیبلٹی سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے, میرے خیال سے تو وہ بیٹ کر جائیں گے ہمارا پڑوسی ملک. اب 90s میں دیکھیں کہ ایک اسپیس پروگرام کی اگر میں آپ کو مثال دوں چھوٹی سی, تو اسپیس پروگرام 90s میں ہمارا انڈیا سے بہتر تھا. میڈ ان چائنا کی پوری دنیا میں افریقہ سے لے کے امریکہ تک ساری وہ پروڈکٹ چل رہی تھی. اب اس لائن میں انڈیا کتنا آگے ہم سب جانتے ہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کنسسٹنٹ ورک سے امپروو ہوتی ہیں, اور پاکستان میں کنسسٹنسی کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر ہم انڈیا سے موازنہ کریں تو آج تک ان کی ایک بھی ایسی گورنمنٹ نہیں جس نے اپنا ٹینیور نہ پورا کیا ہو. اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ایک کنسسٹنٹ چینج آیا ان کا, بجائے اس کے کہ ہم ان سے کمپیٹ کر سکیں. جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا, آج ہم میرے خیال میں 70 سال پیچھے ہیں, 70 سال 75 سال ہمیں گزر چکے ہیں. تو کسی ایک گورنمنٹ نے بھی ہماری جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. ساؤتھ پول پر لینڈ کرنے والا اب انڈیا دنیا کا پہلا ملک ہے. تو یہ ان کی سپیس میں ظاہر سی بات ہے ایک جو ان کی وہ جدت لے کے آئے ہیں, ایک سسٹم ہے, ایک ایجوکیشن کا پراپر سسٹم انہوں نے بنایا ہے اور سب سے کنسسٹنٹلی وہ چلایا ہے. تو آج وہ یہاں پہ ساری فورن کمپنیز, ساری بڑی کمپنیز انڈیا میں آنا چاہتی ہیں, اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ وہاں لگا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سرفراز. سرفراز کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جی اسٹوڈنٹ ہوں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافور ریئیکشنز. ویورز, ایک وقت تھا کہ پوری دنیا کے اندر میڈ ان چائنا کی مہر جو تھی وہ علامت سمجھی جاتی تھی کسی بھی پروڈکٹ کی کوالٹی کے حوالے سے. لیکن آج یہ وقت آ گیا کہ انڈیا وہ میڈ ان چائنا والی جو مہر ہے وہ وہاں سے ہٹا کے تو میڈ ان انڈیا والی جو ہے اس کمپین کے اوپر کام کر رہا ہے. اور جتنے بھی ملکوں کے بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو بھی چائنا کے ساتھ پہلے چل رہے تھے وہ گریجولی ٹرانسفر ہو رہے ہیں انڈیا کی طرف, اور انڈیا انڈسٹری کے اندر اور ہر قسم کی انڈسٹری کے اندر اپنے نام کو آگے چمکاتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس سارے پروسیس میں میڈ ان پاکستان کی مہر کہاں ہے کہ جو کہ پاکستان کی پروڈکٹ کے اوپر لگے اور پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا سکے. اسی بارے میں پاکستان کی عوام کی رائے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. دیکھیں میرے خیال میں تو پاکستان اس ریس میں نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کی اس معاشی ترقی کی ریس میں نہیں ہے, کیونکہ چائنا جس طرح سے گرو کر رہا تھا اور میڈ ان چائنا کی پوری دنیا میں افریقہ سے لے کے امریکہ تک ساری وہ پروڈکٹ چل رہی تھی. اب اس لائن میں انڈیا کتنا آگے ہم سب جانتے ہیں. کوئی بھی بات ہو, ان کا ایگریکلچر سیکٹر ہو, ان کا IT سیکٹر ہے, یا ان کا آپ کہہ لیں کہ مینوفیکچرنگ یونٹ ہے, جو بھی ان کا سسٹم چل رہا ہے وہ بہت زیادہ امپروو کر چکے ہیں اس وقت. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس ریس میں شامل ہی نہیں ہے؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان, ایک تو ہوتا ہے نا شامل ہونا, پاکستان بتدریج پیچھے جا رہا ہے اس ریس میں, بجائے اس کے کہ ہم ان سے کمپیٹ کر سکیں. جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا, آج ہم میرے خیال میں 70 سال پیچھے ہیں ان سے. جہاں ہم کھڑے تھے اس سے بھی پیچھے جا چکے ہیں, کیونکہ اب 90s میں دیکھیں کہ ایک اسپیس پروگرام کی اگر میں آپ کو مثال دوں چھوٹی سی, تو اسپیس پروگرام 90s میں ہمارا انڈیا سے بہتر تھا. اگر آپ موازنہ کریں نا تو چائنا تو 90s میں آزاد ہو کے اب تو بہت زیادہ وہ امریکہ کو بیٹ کر رہا ہے, اور انڈیا چائنا کو بیٹ کر رہا ہے. اور ان قریب جس طرح وہ جس اسٹیبلٹی سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے, میرے خیال سے تو وہ بیٹ کر جائیں گے ہمارا پڑوسی ملک. تو یہ باقی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کوئی اسپیس کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, پاکستان کے اندر کسی حوالے سے کوئی بھی کام ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کنسسٹنٹ ورک سے امپروو ہوتی ہیں, اور پاکستان میں کنسسٹنسی کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. 70 سال 75 سال ہمیں گزر چکے ہیں, تو کسی ایک گورنمنٹ نے بھی ہماری جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو گیا. جو پالیسیز پچھلی گورنمنٹ نے بنانی تھی, اگلی گورنمنٹ نے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا, وہ پوری نہیں ہو سکی. جو بھی آیا اس نے اپنے مفاد کے لیے اپنے پالیسیز کو بدلا, اپنے نام کے لیے ان کو چلایا. اس وجہ سے ملک کا بتدریج نقصان ہوتا گیا. آخر کہیں تو غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے ہم وہ ایک ٹینیور ہی نہیں پورا کر سکتے. اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈیا سے موازنہ کریں تو آج تک ان کی ایک بھی ایسی گورنمنٹ نہیں جس نے اپنا ٹینیور نہ پورا کیا ہو. اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ایک کنسسٹنٹ چینج آیا ان کا. انڈیا کے اندر جو ہے وہ مودی صاحب تیسری دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں,
तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। पॉलिसी बनाने में फॉल्ट है या कि हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो इसकी बड़ी वजह है? देखिए मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ये ना होने की वजह से आप इंडिया में देखें, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हमारा खित्ता सेम है, हमारा जियोग्राफिकल एरिया सेम है, ठीक है, हमारे लोग सेम है, उनका टैलेंट सेम है, इसके बावजूद भी सारी फॉरेन कंपनीज, सारी बड़ी कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां लगा रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कंपनीज को पता है कि हम यहाँ जाएंगे, अपना यूनिट लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट्स होगा। यहाँ पे कोई यूनिट लगता है, एक गवर्नमेंट जो आती है उसकी और पॉलिसीज होती हैं, अगली गवर्नमेंट आती है उस पॉलिसी को बंद कर देती है, उस कंपनी को बैन कर देती है। तो कौन आना चाहेगा हमारे मुल्क में? किस तरह तब्दीली आएगी? क्या वजह हो सकती है? एजुकेशन का जो सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन और पाकिस्तानी एजुकेशन, इन दोनों का फर्क है? जी, एजुकेशन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। इंडियन एजुकेशन एक सिस्टम को अगर हम देखें ना, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी उसके मद्दे मुकाबिल नहीं है, क्योंकि आप आईटी की फील्ड में देखें, दुनिया में इस वक्त आईटी में नंबर 1 पर है इंडिया। मतलब सारी बड़ी कंपनीज के सीईओज हों, अडोबी के ले लें आप माइक्रोसॉफ्ट के देखें, आप गूगल के देखें, सुंदर पिचाई, तो ये सारा इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है। कंपनीज उनकी हैं, चला इंडियंस रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, एडवांस्ड है, या कैसे वो अपनी इसमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या तब्दीलियां लेके आ रहे हैं जिनकी वजह से हम हर फील्ड के अंदर इंडियंस को जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे देखते हैं? आप यूएई में देख लें, आप गल्फ में देख लें, आप सऊदी अरेबिया में देख लें, हर मैदान में इंडियंस जो है वो पाकिस्तान से आगे हैं। तो क्या वजह है? आपके एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या तब्दीलियां की जाएं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ग्रो करे और पाकिस्तान का जो नौजवान है उसको मौके मिले, वो अच्छी तालीम हासिल करके दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके? देखिए, हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है, वो जो 75 साल पहले था, उसी तरह हम उसको इतना भी मतलब चेंज नहीं कर पाए, इतना भी कि हम जिद्दत उसमें लाएं, उसको प्रैक्टिकल थ्योरी के तौर पर बच्चों को सिखाएं, शुरू से बच्चों को तैयार करें, ताकि वो जाके अपना कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकें। जिस तरह इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उनकी आप यूनिवर्सिटीज देख लें, आईआईटी का पूरी दुनिया में नाम है। वहां से जो बच्चा निकलता है, वो श्योरली पूरी दुनिया को पता होता है कि वो प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड काम करके आया है और इसको काम करना आता है। हमारे यहाँ अगर हम उनकी सिर्फ एजुकेशन से ही मुवाजना कर लें, तो सिवाय थ्योरेटिकल वर्क के यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमें मुकम्मल तौर पर हम सिलेबस ही नहीं अपना चेंज कर सके ना, इतने हमने कब से हम सुनते आ रहे हैं कि ये हमारा सिलेबस चेंज होगा, ये गवर्नमेंट आएगी, सीरत नबवी पर बुक्स ऐड की जाएंगी। वो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ बातों की हद तक है, अभी तक कोई भी उसकी प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। रिसर्च में तो बहुत ज्यादा पीछे है ना, रिसर्च तो हमारी है ही नहीं, और जो कोई है वो भी थोड़ी बहुत एक फॉर्मेलिटी की बेस पर है, जो कि हम डिग्रीज के लिए, मैं भी एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि हमने एक डिग्री की है और रिसर्च उसकी एक फॉर्मेलिटी है। जिस तरह से वहां रिसर्च हो रही है, उसका अमली सबूत हम देख रहे हैं। अब आप स्पेस टेक्नोलॉजी में उनका चंद्रयान 3 देख लें, साउथ पोल पर लैंड करने वाला अब इंडिया दुनिया का पहला मुल्क है। तो ये उनकी स्पेस में जाहिर सी बात है, एक जो उनकी वो जिद्दत लेके आए हैं, एक सिस्टम है, एक एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम उन्होंने बनाया है और सबसे कंसिस्टेंटली वो चलाया है, तो आज वो यहाँ पे है ना। तो साइंस में मेरे ख्याल से इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं। एक पाकिस्तानी डिग्री होल्डर और एक इंडिया का डिग्री होल्डर जब किसी भी कंट्रीज के अंदर जाते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि ज्यादा एक्सेप्टेंस किसकी होगी? बिलाशुबा इंडिया के जो एजुकेशन, जो उसका ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनकी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, वो चाहे अपर लेवल पे हो वेस्ट में या आप लोअर लेवल पे हो, वो सबसे ज्यादा कम्पीट भी वो करते हैं। इवन उनकी कंपनीज को भी बहुत अच्छी तरह वो मैनेज कर रहे हैं। तो यही वजह है। और जो भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, उनमें भी हम एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि उनमें जो है वो आप समझ लें कि अगर कोटा देखा जाए तो 80% जो है वो इंडियंस उसको क्वालिफाई करते हैं उन स्कॉलरशिप्स को। तो जाहिर सी बात है, उनकी एजुकेशन सिस्टम में इतनी अच्छी बुनियाद है, तो वो यहाँ तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान के नौजवान के अंदर इतना टैलेंट है कि वो दुनिया में किसी भी जगह पे अपने हुनर को मनवा सके, अपने काम को मनवा सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। चाहे आप वो साइंस की फील्ड में टैलेंट देख लें, चाहे आप किसी भी लिहाज से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किसी भी दुनिया के स्टूडेंट से कम नहीं है। बात है अपॉर्चुनिटीज की। अगर वही मौके जो एक वेस्ट की कंट्री अपने नौजवान को दे रही है,
اگر ہم وہ کامیاب ہو جائے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دینے کے لیے, ان کی ٹیلنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, تو ہم بھی پاکستانی یوتھ بھی اپنی دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے, ہم بھی کسی سے کم نہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر دو تعلیم کے نظام چل رہے ہیں, ایک غریب کا نظام ہے اور ایک امیر کا نظام ہے, تو جو تعلیم جو ہے وہ ایک غریب بچے کو ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر دی جا رہی ہے اور ایک بچے کو کسی اچھی انسٹیٹیوٹ کے اندر دی جا رہی ہے, وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غریب انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا اور ایک لوکل انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا نوجوان کل سائنس میں کسی بھی حوالے سے ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ ہمارا بالکل بلا شبہ نظام جو ایجوکیشن کا ہے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. جو اپرچونٹیز اور جو بیس ایجوکیشن میں ایک گورنمنٹ اسکول کے بچے کی بنتی ہے اور جو پرائیویٹ کی بنتی ہے بیس سٹارٹ سے ہی لے کے, وہ اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ اسکول کے جو سسٹم ہے یا جو بھی ان کا نظام تعلیم ہم اپنے گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ان کو دے رہے ہیں نا, وہ ہمیں بہتر کرنا پڑے گا, ان میں بالکل فرق ہے. پاکستان کے مقتدر حلقوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا اقدام لیں جن کی بنا کے اوپر پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کے ہر شعبے کے اندر جو ہے اپنے لوہے کو منوا سکے؟ دیکھیں میرا یہ میسیج ہے کہ ہمیں جو بھی ہمارے انتظامیہ ہیں, جو بھی ہمارے ملک کے عہدیداران ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ خدارا اپنے مفاد کو پیچھے رکھ کے تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, اپنی پالیسیز کو ریونیو کرنا پڑے گا اور لانگ ٹرم پلاننگ پر فوکس کرنا پڑے گا. اور سب سے جو بہتر چیز ہے جس کا بجٹ بھی ہمیں انکریز کرنا چاہیے وہ ایجوکیشن ہے. دنیا میں جو بھی ملک ترقی پر ہیں اس وقت, جن کو ہم ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار کرتے ہیں, ان سب میں آپ نے ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں, ان میں سے ہر ایک کنٹری نے ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا ہے اور آج وہ اس مقام پر کھڑے ہیں. ایجوکیشن سے ہی تبدیلی آتی ہے, ایجوکیشن سے ہی جدت آتی ہے, انوویشنز آتی ہیں, جابس کریٹ ہوتی ہیں. یہ سارا نظام مینوفیکچرنگ کا, ریسرچ کا, سائنس کا, یہ سارا ریلیٹڈ ہے ایجوکیشن پر. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ایجوکیشن پر فوکس کرنا پڑے گا اور ہر لحاظ سے ہر لوکیشن پر, دیہاتوں میں ہر جگہ بچوں کو تعلیم دینی ہوگی. تعلیم سے ہی چینج آتا ہے اور جو لانگ ٹرم چینج ہے وہ بلا شبہ تعلیم کی وجہ سے ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنا پڑے گی عوام کو کہ ہم کسی طرح ایک ایسی قوم بنے, ہمارے جو ہمارے عہدیداران ہیں, ہمارے پولیٹیکل نظام ہے, اس میں کچھ اسٹیبلٹی آئے اور بجائے اب مزید غلطی کرنی ہو کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. جی بہت شکریہ. تو یہ تھی پاکستان کی عوام کی رائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا. اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا, لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.